حضرت جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس علاقے میں تشریف لے گئے جہاں ہلاکو خان کا بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ نے جنگل میں نماز صبح ادا کی۔ ہلاکو خان کا لڑکا ولی عہد شکار کھیلتا ہوا وہاں سے گزرا۔ آپ کی قرأت سن کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، آپ کا قرآن پڑھنا میں نے سنا ہے اور یقین کیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آج میں اسلام نہیں لاتا۔ میرا والد ہلاکو خان جب فوت ہو جائے گا اس وقت آپ تشریف لانا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ ہلاکو خان کی وفات کے بعد جب وہی لڑکا تخت نشین ہوا تو حضرت جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے خلیفہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ہلاکو خان کے لڑکے نے وعدہ کیا ہوا ہے، تم میری طرف سے جا کر وعدہ یاد دلانا اور دعوت اسلام دینا۔ اور جب وہ وعدہ یاد دلانے خلیفہ تشریف لائے اور وعدہ یاد دلایا، نیز جنگل کا واقعہ بھی سنایا، تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ وہی صاحب ہیں؟ تو فرمایا، ان کا تو وصال ہو گیا ہے، ان کی وصیت کے مطابق میں آیا ہوں۔ جب بچہ اسلام لانے کو تیار ہو گیا تو نصیر الدین طوسی جو متصب شیعہ تھا، اس نے کہا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ سکہ پگھلا کر ان کے منہ میں ڈالا جائے، اگر پی جائیں تو آپ اسلام قبول کریں ورنہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، تیرے وعدے میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن طوسی کہنے لگا، یہ ضرور ہوگا۔ چنانچہ جلدی جلدی اس نے سکہ پگھلا کر خلیفہ کے منہ میں ڈالا تو آپ اسے شربت کی طرح پی گئے۔ اب بادشاہ تیار تھا کہ طوسی نے دوبارہ چالاکی ظاہر کی اور کہنے لگا، اب تو چند آدمی ہی آپ کے پاس ہیں، اور بادشاہ کا اس وقت اسلام قبول کرنا، ایک مذہب کا چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا معمولی بات نہیں، اس لیے مجمع کا ہونا ضروری ہے تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر اتباع کریں۔ اس کی اس صورت میں یہ ہے کہ ایک دن مقرر کر کے وسیع میدان میں تمام لوگ جمع ہو جائیں، وہاں خلیفہ صاحب ہمارے مشہور پہلوان سے کشتی کریں گے، اگر اس کو بھی گرا لیا تو پھر بادشاہ کو عام اختیار ہوگا۔ اگرچہ اس شرط سے بھی دوسرے کا ناپاک ارادہ ظاہر تھا کہ پہلے تو کرامت کی بنیاد پر سکہ پگھلایا ہوا پی گئے، اب پہلوان کے ہاتھوں تو یقیناً ختم ہو جائیں گے، لیکن جب عام لوگوں کے سامنے کشتی کی صورت میں ایک طرف موٹا تازہ تجربے کا طاقتور پہلوان اور دوسری طرف دبلے سے فقیر کی ہلکی پھلکی تصویر سامنے تھی، فقیر نے پہلوان کو ایک بازو سے پکڑ کر زمین پر سے اونچا اٹھا لیا اور سر کے بل مارا۔ پہلوان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت بیان کی کہ مجھے تو کوئی آفت معلوم ہوئی تھی جس نے مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا، بلکہ میرے تمام اعضاء ہی سلب ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور خلیفہ کو لکھا کہ آج سے میں بھی مذہب اسلام اور احکامات میں تمہارا شریک ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔